بغداد شہر میں ایک درویش رہتا تھا جو زیادہ تر حالت سفر میں رہتا، کبھی شہر کے ایک علاقے میں ہوتا، کبھی دوسرے میں۔ لوگ اس کی دعا اور برکت کے لیے بے چین رہتے اور اس کے ٹھکانے کی تلاش کرتے۔ ایک دن سفر کرتے ہوئے درویش ایک محلے میں پہنچا۔ سفر کی تھکن نے اسے چور کر دیا تھا اور آرام کی ضرورت تھی۔ وہ ایک بڑے سے گھر کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک موٹی عورت کھڑی تھی۔ درویش نے عاجزی سے کہا، میں ایک مسافر ہوں اور طویل سفر کے بعد تھک چکا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں تھوڑی سی جگہ مل جائے تو رات گزار لوں۔ موٹی عورت نے ترش لہجے میں جواب دیا، میرے گھر میں تم جیسے بھوکے ننگے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر میں ہر کسی کو اپنے گھر میں جگہ دینے لگوں تو اپنے اخراجات پورے کیسے کروں گی؟ یہ کہہ کر اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ درویش خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ اگلی گلی میں ایک پرانے سے دروازے پر دستک دی۔ اس بار ایک بوڑھی عورت دروازے پر آئی۔ اس نے مسافر کو دیکھا اور پوچھا، جی بھائی کیسے آئے؟ درویش نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، تھکن سے چور ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں تھوڑی سی جگہ مل جائے تو رات گزار لوں۔ بوڑھی عورت نے شفقت سے کہا، ہمارا گھر چھوٹا ہے اور لوگ زیادہ ہیں، لیکن آپ کے لیے جگہ بن جائے گی، اندر آ جائیے۔ بوڑھی عورت نے گھر میں پڑی چارپائی پر بکھرے سامان کو اکٹھا کیا اور درویش کے لیے جگہ بنائی۔ پھر اس نے کہا، ہمارے پاس سادہ روٹی کے سوا کچھ نہیں، آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ درویش نے مسکرا کر کہا، میں نے کھانا کھا لیا ہے، بس تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، آپ کا شکریہ۔ درویش نے دیکھا کہ بوڑھی عورت کے بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہیں۔ اس نے کہا، بی بی آپ اپنے بچوں کے کپڑے نئے کیوں نہیں بنواتی؟ بوڑھی عورت نے کہا، میں ایک بیوہ ہوں اور میرے پاس اتنا کچھ نہیں بچوں کے لیے نئے کپڑے لے سکوں۔ درویش نے جواب دیا، اللہ تمہاری مدد کرے۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد درویش نے اجازت لی اور بوڑھی عورت کو دعا دی، جو کام تم صبح شروع کرو شام تک وہی کرتی رہو۔ بوڑھی عورت نے حیرانی سے کہا، بھائی میں پہلے ہی صبح سے شام تک کام میں لگی رہتی ہوں۔ درویش مسکرا کر چل دیا۔ بوڑھی عورت کو درویش کی بات یاد آئی۔ اس نے سوچا کہ بچوں کے لیے ایک سوٹ تو بنا ہی سکتی ہوں۔ گھر میں ایک کپڑے کا ٹکڑا موجود تھا۔ اس نے اپنی پڑوسن سے فیتا لیا اور بچے کے کپڑوں کی پمائش کی، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بوڑھی عورت نے دوسرے بچے کے کپڑے کی پمائش کی، پھر تیسرے کی، یہاں تک کہ تمام بچوں کے کپڑے بن گئے، لیکن کپڑا جوں کا توں رہا۔ شام تک کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر بوڑھی عورت کو احساس ہوا کہ یہ درویش کی دعا کا اثر ہے۔ اس دوران موٹی پڑوسن آئی اور پوچھا، یہ سب کیا کر رہی ہو؟ اس نے گھر میں ڈھیروں نئے کپڑے دیکھے تو حیران ہو گئی۔ بوڑھی عورت نے سارا ماجرا سنایا۔ موٹی عورت شرمندہ ہو گئی اور بولی، یہ درویش تو میرے دروازے پر بھی آیا تھا، میں نے اس کو جھڑک دیا۔ اس نے فوراً اپنے نوکر کو درویش کی تلاش کرنے کا حکم دیا۔ نوکر نے کافی تلاش کے بعد درویش کو ایک بستی میں پایا۔ نوکر نے درویش کے پاس جا کر نہایت ادب سے سلام کیا اور کہا، آپ وہی درویش ہیں جو گزشتہ دن فلاں بستی میں ایک چھوٹے سے گھر میں ٹھہرے تھے؟ درویش نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ نوکر نے عرض کی، میری مالکن نے آپ کو بلایا ہے۔ درویش نے پوچھا، کون سی مالکن؟ نوکر نے جواب دیا، جس کے گھر کے ساتھ والے مکان میں آپ ٹھہرے تھے۔ یہ سن کر درویش نے انکار کر دیا اور کہا، میں ہرگز آپ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ نوکر نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، براہ کرم میرے ساتھ چلیں، ورنہ میری مالکن مجھے نہیں چھوڑے گی۔ درویش نے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پر جا رہا ہوں۔ جب درویش اس عورت کے گھر پہنچے تو اس نے نہایت عاجزی سے معذرت کی، میں معافی چاہتی ہوں، اس دن میں نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ درویش نے مسکرا کر کہا،
کوئی بات نہیں، سب خیر ہے۔ عورت نے درویش کے لیے بہترین بستر بچھایا اور طرح طرح کے کھانے پیش کیے۔ شام ہوئی تو درویش نے عبادت میں وقت گزارا اور پھر سو گئے۔ اگلے دن عورت نے دوبارہ ان کے لیے عمدہ کھانے تیار کیے۔ یہ سلسلہ 2 دن تک جاری رہا، لیکن تیسرے دن کھانوں میں کمی نظر آئی۔ عورت نے درویش کو جانے کے لیے نہیں کہا، لیکن کھانے میں سادگی آ گئی۔ چوتھے دن عورت نے صرف چائے اور بسکٹ پیش کیے۔ درویش نے محسوس کیا اب وقت آ گیا ہے کہ وہ یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ جب درویش جانے لگے تو عورت دل ہی دل میں منتظر تھی کہ درویش اسے کوئی دعا دے گا، لیکن درویش خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عورت جلدی سے ان کے پیچھے آئی اور کہا، میں آپ کو چھوڑنے آتی ہوں۔ وہ دونوں گلی کی نکڑ تک پہنچے تو عورت نے کہا، آپ میرے لیے کوئی دعا کر دیں۔ درویش نے رک کر کہا، جو کام تم صبح شروع کرو شام تک وہی کرتی رہو۔ عورت خوش ہو گئی یہ سوچ کر کہ یہ دعا بہت برکت والی ہے۔ درویش وہاں سے چلے گئے۔ عورت جب واپس گھر آئی تو اس نے سوچا کہ میں اس دعا کا اثر دیکھتی ہوں۔ اس نے ایک عمدہ کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور ارادہ کیا کہ اس کی پیمائش کر کے کپڑا تیار کرے گی، لیکن ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے یاد آیا کہ نوکر کے لیے روٹی تیار کرنی ہے۔ اس نے چولہے میں آگ جلائی، آٹا گوندا اور تندور میں روٹیاں لگانے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے پہلی روٹی لگائی وہ جل گئی، دوسری روٹی بھی جل گئی۔ وہ شام تک یہی کام کرتی رہی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی کام مکمل نہ کر سکی۔ آخر کار وہ سمجھ گئی کہ درویش کی دعا کا مطلب کچھ اور تھا۔ یہ ایک سبق تھا کہ نیت اور عمل میں برکت اسی وقت آتی ہے جب دل میں عاجزی اور سچائی ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔